الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ نے آج ایسا کیوں کہا ہے کہ جج کی قبر پر جا کر معافی مانگیں، اور یہ کہا بھی فواد چودھری اور فردوس عاشق عوان کو گیا ہے۔ کون سا کیس ہے؟ توہین عدالت کس کے خلاف تھی؟ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے صحافی کو ڈیفائن کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور جو ایک آرڈیننس لایا گیا تھا صحافیوں کے تحفظ کے لیے حکومت کی طرف سے، اور اس میں جو صحافی کی ڈیفینیشن سے کیمرہ مین اور فوٹوگرافر کو نکالا گیا تھا، اس کو بھی آج عدالت نے کہا ہے کہ فوٹوگرافر اور کیمرہ مین بھی صحافی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، اور اس پر آج فیصلہ جاری کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ درخواست جو صحافی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے دائر کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا انہوں نے تو بیسیکلی وہ نہیں چاہتے کہ رپورٹر اور کیمرہ مین کو صحافی کہا جائے، لیکن وہ اس آرڈیننس کو ختم کروانے آئے تھے، اور اس آرڈیننس کو ختم کروانے کے حوالے سے ایک انہوں نے یہ بھی پلی لی تھی کہ صحافی کی ڈیفینیشن ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوٹوگرافر کیمرہ مین کو صحافی کی تعریف میں شامل قرار دیتے ہوئے ریمارکس دیا کہ وہ ایک تصویر اور ویڈیو سے زیادہ مؤثر کوئی اور تقریر نہیں ہو سکتی۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے صحافی کی تعریف اور پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021 کی شق نمبر 6 کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت میں جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کی جانب سے سینئر وکلاء آفتاب عالم، عمر اعجاز گیلانی اور طارق سمور کے علاوہ سابق صدر PFUJ افضل بٹ اور دیگر صحافی رہنما بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کہا کہ بادی نظر میں پروٹیکشن آف جرنلسٹ ایکٹ کی جو دفعہ 6 ہے، اس کی جو شق 3 ہے، وہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ وزارت انسانی حقوق عدالت کو مطمئن کرے گی کہ یہ آرٹیکل 19 اور 19A سے کیا متصادم نہیں۔ عدالت نے کہا کہ جو چیز غیر ضروری ہے اس کو آپ ہٹا بھی سکتے ہیں، ضروری نہیں کورٹ اس میں مداخلت کرے۔ ساتھ ہی ہدایت کی کہ درخواست گزار اور اٹارنی جنرل کے ساتھ درخواست گزار اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ بیٹھ کر آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19A کے تناظر میں اس معاملے کو دیکھیں گے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ بادی نظر میں درخواست گزار کی جانب سے جو جرنلسٹ کی تعریف ہے جرنلسٹ کی، اس کے متعلق جو خدشات ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ عدالت پر ظاہر ہوا ہے کہ فوٹو جرنلسٹ بھی جرنلسٹ کی تعریف میں آتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا قانون اس بارے میں مکمل طور پر واضح ہے کہ کون صحافی ہے۔ کیمرہ مین اور فوٹوگرافر کا رپورٹر سے بھی اہم کردار ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو نکالا نہیں جا سکتا۔ عدالت نے کہا کہ معلومات کے حق کی آزادی اور آزادی اظہار رائے صرف میڈیا کا مسئلہ نہیں، جب تک تنقید نہیں ہوگی احتساب نہیں ہو سکتا۔ عوامی عہدہ رکھنے والے کا بہترین احتساب معلومات تک رسائی اور تنقید ہے۔ عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدلیہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جواب دہ ہیں، اس طرح خبر دینے والے کو بھی کام کے دوران پولیس کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ قوانین کے غلط استعمال کے حوالے سے PFUJ کا شکوہ بے جا نہیں۔ اس عدالت نے حکم دے رکھا ہے کہ ریاست اپنے عمل سے ثابت کرے کہ اظہار آزادی رائے پر کوئی بھی قدغن نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کی دفعہ 6 میں لکھے الفاظ سے صحافیوں کے خلاف مقدمے کا لائسنس مل جائے گا، پھر تو صحافی کوئی خبر نہیں دے سکیں گے۔ پاکستان میں مقدمہ درج ہونے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ بل سے صحافیوں کو تحفظ حاصل ہوگا، لیکن متعلقہ سیکشن کی زبان شدید مبہم ہے۔ شق نمبر 6 میں صحافیوں کو خبر دے کر پولیس کارروائی کی دھمکی محسوس ہو رہی ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب اس معاملے پر بیٹھیں، اور وزارت اطلاعات اور وزارت انسانی حقوق کو بھی نوٹس کر کے ہم ان سے جواب مانگ لیتے ہیں، اور پھر اس معاملے کو دیکھیں گے کہ کیا آیا یہ معاملہ بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ پرائیویٹ ممبر بل میں کچھ ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ وزارت انسانی حقوق کے نمائندہ نے کہا ہے کہ درخواست گزار کے خدشات کو دیکھ کر اس کا حل نکالے گی، اور ضرورت پڑی تو پارلیمنٹ میں ترمیم تجویز کی جائے گی۔ عدالت نے وزارت اطلاعات اور وزارت انسانی حقوق کو نوٹس کا جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ یہ وہ اصل میں قانون ہے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021، جس میں ان کی جو فیک نیوز تھی، جس میں ان کے باقی جو معاملات تھے، جو یہ تنخواہیں نہیں دیتے تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں کور کی گئی تھیں۔ صرف ایک شق میں، صرف ایک سیکشن میں ابہام ہے، اور اس کو میرے خیال میں حکومت بہتر کر لے گی تاکہ یہ سارے کا سارا معاملہ خرابی کی طرف نہ جائے، اور پہلی دفعہ صحافیوں کو کوئی حقوق دیے گئے ہیں اور ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے ایک الگ ادارے اور قانون کے ذریعے۔ تو یہ عمران خان کا ایک تحفہ ہے صحافیوں کے لیے اور قوم کے لیے، کیونکہ فیک نیوز کے خلاف کارروائی ہوگی، تو اس وجہ سے اس معاملے کو بہتر طریقے سے حل کرنا چاہیے۔
दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई, 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने समाअत की है। अब जानते हैं कि जब परवेज़ मुशर्रफ को फ़ैसला सुनाया था तो उस वक्त जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस थे वक़ार सेठ साहब, जो कि चीफ़ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, वो उस 3 रुकनी कमीशन के हेड थे जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा सुनाई थी। और जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस थे मरहूम जिनकी डेथ हो गई, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो उनकी डेथ हो जाए, परवेज़ मुशर्रफ की डेथ हो जाए, तो उनको पाकिस्तान उनकी लाश को लाकर 3 दिन डी चौक पर लटकाया जाए। ये उन्होंने फ़ैसला दिया था। उस फ़ैसले पर बतौर कानून का तालिब इल्म मैंने भी एहतजाजन कहा था कि अदालतों का काम इस तरह फ़ैसले देना नहीं है कि आपको अगर किसी से कोई अनाद है तो आप इस हद तक कहें कि किसी की लाश को आप 3 दिन लटकाए रखें जिस चीज़ की कानून में गुंजाइश नहीं है। जैसे हमने देखा कि ज़ैनब बच्ची मासूम कसूर की ज़ैनब बच्ची का मामला हुआ, उसके साथ जुल्म किया गया, ज़्यादती हुई और कत्ल किया गया। पूरी कौम ये समझती थी कि उनको लटका दिया जाए, तो वो नहीं, उनको सरेआम लटकाया गया। फांसी हो गई है लेकिन लटकाया सरेआम नहीं गया, कानून ही नहीं है। तो एक जज कैसे अपने फ़ैसले में वो चीज़ लिख सकता है जिसकी ना कानून इजाज़त देता है ना कानून में एग्जिस्ट करता है? तो वो इटसेल्फ इल्लीगल है। चाहे क्या एक जज अपने किसी भी फ़ैसले में अपने जज्बात इस्तेमाल कर सकता है? नहीं कर सकता। बहरहाल उस पर उस वक्त की जो वज़ीर इत्तलात थी फिरदौस आशिक अवान, उन्होंने भी कोई बात की, शहजाद अकबर ने भी कोई बात की, फ़रोग़ नसीम ने, साबिक़ जो अटारनी जनरल थे अनवर मंसूर, उन्होंने भी कोई बात की, और जो फवाद चौधरी ने भी कोई बात की। जो भी उन्होंने किया उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ़ समाअतें हुई। पहले आज की समाअत से पहले वहाँ पर जो पेश होते रहे, फ़रोग़ नसीम साहब ने भी माज़रत कर ली, शहजाद अकबर ने भी माज़रत कर ली और अनवर मंसूर ख़ान साहब ने भी माज़रत कर ली। अब 2 लोग रह गए थे, फिरदौस आशिक अवान और फवाद चौधरी, और ये पेश नहीं हो रहे थे। और अदालत ने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर बरहमी का इज़हार किया था और कहा था कि उनको पेश होना होगा। आज वो पेश हुए हैं, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और बाकी। और पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। जस्टिस रूहुल अमीन साहब ने, फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान ने भी जो इसमें गैर मशरूत माफ़ी मांगी। जस्टिस रूहुल अमीन साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जिस जज की दिल आज़ारी की गई उसकी कब्र पर जाकर दुआ करें और उनसे माफ़ी मांगें। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, हम ज़िम्मेदार लोग हैं। अगर आप जैसे ज़िम्मेदार लोग इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो आम आदमी से क्या तवक्को की जा सकती है? आप तहरीरी हल्फनामा जमा करवाएं, आपका हल्फनामा जमा होने के बाद हम ऑर्डर करेंगे और कानून के मुताबिक इसका फ़ैसला करेंगे। अब देखना यह है कि पेशावर हाई कोर्ट इसका क्या फ़ैसला देती है, क्या इनकी जो माफ़ी है वो तस्लीम होती है, नहीं होती, और जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। अल्टीमेटली माफ़ी है वो हो जाएगी, माफ़ीनामा मंजूर हो जाएगा, लेकिन जो वो फरमा गए थे उनसे भी इख्तिलाफ़ किया जा सकता है। अब उनकी डेथ हो चुकी है तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं ये जो मामला है जो मशरूत माफ़ी का, गैर मशरूत माफ़ी का, इस पर क्या फ़ैसला आता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।